اب دوسرا موضوع کوئی اور اجنبی چیز لے کے آئے گا کیونکہ پنس چکا ہے, کلین بولڈ ہو چکا ہے. رجال کشی میں کیا لکھا بتاؤ, رجال کشی میں کیا لکھا؟ محمد بن المنقدر بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وہ کوفہ کے ممبر پر فرما رہے تھے, اگر تم میرے پاس کو لائے جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہو تم اتنے کوڑے ماروں. پورا حدیث پڑھو, پورا پڑھو, لگنی چاہیے, پورا پڑھو نا. ناجر بدر موجود ہے. فتنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان آیا, ابو بکر و عمر بھی حق پر عمل کرنے میں زیادہ اولا نہیں تھے, سمجھے. اور آپ کے شیعہ مفسر شیخ ابو علی الفضل بن آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں, کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک کتاب کھولے جناب. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا, مجھے تو حق تو ہے نا کہ پوچھ لوں کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر قرآن ہے. پوری کتاب پڑھو نا. آپ دیکھو جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری کتاب پڑھو. صفحہ نمبر 802. تو عزیزو یہ شخص کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا کیا نام تھا؟ میرے پاس اصل کتابیں موجود نہیں, لیکن یہ آپ میں کہہ رہا ہوں حوالہ دیکھیں آپ ذرا. اب حوالہ میں آپ کو دکھا, میں تھوڑا میں کھانا حوالہ تک کو جی. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کسی اس کے اپنے جماعت کے کسی مؤلف نے کتاب لکھا ہے. دیکھو کیا انہوں نے کہا کہ شیعہ کتاب تفسیر کتاب رجال کشی میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدته حد المفتری, یہی ہے, فجلدته حد المفتری, جو مجھے تفضیل دے مجھے بہتر سمجھے ابو بکر عمر سے, میں اس کو ایک جھوٹے شخص کے عنوان سے اس کو کوڑے لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا, یہی پڑھی آپ نے ہزاروی صاحب ہو. یار کیا ہو گیا ہزاروی کو, ہزاروی فریز ہو گیا. تو عزیزو ملاحظہ فرماؤ, انہوں نے اپنی کتاب, اس کو انہوں نے خود زحمت نہیں کیا کہ شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں. کتاب رجال کشی ہے, اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی. اس کتاب میں, یہ کتاب قم میں چھپی ہے, اس کتاب میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 330. ایک باب ہے سفیان الثوری کے عنوان سے. سفیان الثوری ایک جھوٹا راوی ہے شیعوں کے نزدیک. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی کیا اس کو تکذیب کی ہے. اس میں جو حدیث ہے, حدیث نمبر 3 اس باب میں میمون ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا کہ کچھ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے تھے وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے مدینہ حدیث جمع کرنے کے لیے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی احادیث ہوں گی تو ہم ان سے حدیث لینے آئیں گے. تو وہ آئے تھے, تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا تم, یہ کٹ گئے میرے خیال میں یہ بھائی, کیا ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں کسی کو نہیں جانتے. تو کہا کہ میں نے کہا کہ, تو انہوں نے کہا تو ادھر کیسے آئے ہیں یہ لوگ, میں تو بھی ان کو نہیں جانتا, آپ نہیں جانتے, یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہیں سے بھی ان کو حدیث مل جائے نا, یہ دور سے آئے ہیں یہ حدیث جمع کرنے کے چکر میں, کسی بھی کہیں سے بھی حدیث مل جائے تو یہ اس کو حدیث کو جمع کرتے ہیں. تو وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ بات کی اور فرمایا کہ کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے. تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا فَأَسْمِعْنَا بَعْضَ مَا اقْتَبَسْتَ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى نُفِيدُ بِكَ انشاءاللہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو نے ابھی تک جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث ہمیں بھی سنا دو, ہمیں سنا دو تاکہ ہم تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں. تو اس شخص نے اس وقت کچھ احادیث نقل کی. اس نے کہا حدثنی سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وآلہ. سفیان الثوری نے روایت کیا کہ میں نے خود, وہ شخص نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شخص نہیں, اب یہ چلا گیا, میں تمہیں فل اسکرین کرتا ہوں. وہ شخص نہیں جانتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں, کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ کیا آپ بعد میں امام علیہ السلام پوچھیں گے کیا آپ جعفر ابن محمد علیہ السلام کو جانتے, تو وہ کہے گا میں پہچان لوں, نہیں جانتا میں. تو سفیان الثوری ہمارے شہر میں بڑے عالم ہیں, انہوں نے روایت کیا, بہت سارے روایات کی ہیں, ان میں سے ایک روایت یہ ہے حدیث سفیان الثوری نے عن محمد ابن منکدر انہ رأى علیا. سفیان الثوری نے روایت کیا محمد ابن منکدر سے کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا.
انہوں نے کہا لئن اوتیت برجل يفضلني على ابی بکر وعمر لاجلدنه وعمر لاجلدنه حد المفتری. سفیان ثوری نے کہا کہ میں نے محمد بن منکدر سے سنا کہ محمد بن منکدر کہتے تھے کہ میں نے خود علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کوفہ پہ تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس لایا جائے کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر سے بہتر جانا ہے تو میں اس کو حد مفتری کے عنوان پر اس کو کوڑے ماروں گا. اچھا پھر اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زدنا مزید حدیث ہمیں سنا دو. تو اس نے کہا کہ حدثنی سفیان عن جعفر علیہ السلام. سفیان ثوری نے پھر ہمیں روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہو قال امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. حب ابو بکر ایمان ہے و بغضهما کفر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام خود ادھر بیٹھے ہیں. اچھا تو اس نے اس طرح بہت ساری 2-3 صفحوں کی حدیث ہے, اس نے بہت ساری احادیث سفیان ثوری سے اس شخص نے سنا دی, کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کچھ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ان احادیث سنانے کے بعد صفحہ نمبر 333 ہے, یہ دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے کس صفحے پر, یہ حدیث بہت لمبی ہے, صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے, یہ حدیث نمبر 3 ہے, پھر چلا جاتا ہے صفحہ نمبر 333 ہے, اس کے بعد صفحہ نمبر 333 پہ اس کا حدیث کا اختتام ہے. اچھا یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, جب اس کے احادیث امام علیہ السلام نے بہت ساری احادیث سنے تو امام علیہ السلام نے فرمایا من ای بلاد انت, قال من اہل البصرہ, تم کس ملک سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بصرے سے آیا ہوں. اس شخص نے کہا فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد سلام اللہ علیہما تعرفه, تم یہ حدیث جو نقل کرتے ہو کہ سفیان الثوری کبھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے, کبھی کہتا ہے میں نے محمد بن منکدر سے سنا ہے, تم اس جعفر بن محمد کو سلام اللہ علیہما وعلیہما تم اس کو اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے, اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے قال لا فهل سمعت منه شيئا قط, امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے منہ سے آپ نے کچھ سنا ہے, خود جعفر بن محمد علیہ السلام کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا لا میں نے کچھ نہیں سنا. فهذه الاحاديث عندك حق, امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث تیرے پاس حق ہیں؟ اس نے کہا نعم, اس نے کہا جی حق ہے. قال فمتى سمعتها, امام علیہ السلام نے کہا تم نے یہ حدیث سنی سفیان ثوری سے کب سنی ہے؟ اس نے کہا لا احفظ, اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب سنی ہے, الا انها احاديث اهل مصر منذ دهر لا يمترون فيها, لیکن یہ احادیث ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں اور ہمارے شہر میں ان احادیث پہ کوئی شک نہیں کرتا. فقال له ابو عبد الله عليه السلام لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر جس شخص سے سفیان ثوری نقل کرتا ہے یہ حدیث, اگر وہ اس سے تم ملو, مثلا اس نے سفیان نے کس سے نقل کی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا نا. اگر وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خود تجھ سے ملے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کی, یہ جھوٹ ہے, کہ تم کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا اللہ, اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا, یہ حدیث سچ ہے. ٹھیک ہے نا, جس سے روایت وہ بھی جھٹلا دے, قبول نہیں کرو گے؟ نہیں. قال لما, اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کیوں قبول نہیں کرو گے؟ قال لانه شهد على قوله رجال لو شهد احدهم على عنق رجل لجاز قوله. اس نے کہا کہ ہمارے شہر احادیث میں یا ایسے احادیث سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, سفیان ثوری اگر کسی شخص کے قتل ہونے پر بھی شہادت دے دے تو اس کا گردن ہم کاٹیں گے. تو اگر سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو یہ احادیث جو ہے حتمان سچ ہوں گے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نہیں مانوں گا ان کے قول, کیونکہ سفیان نے کہا. تو یہ جو روایت آئی ہے نا میرے عزیزو, یہ جو روایت آئی ہے رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے, لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کے ضمن میں کہ سفیان ثوری ایک جھوٹا شخص تھا. سفیان ثوری کیا تھا؟ ایک جھوٹا شخص تھا, ایک فاسق آدمی تھا. وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شیخین کے حق میں جھوٹی احادیث بنا کے روایت کرتا تھا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو اس کے ضمن میں اس نے جو وہ ایک شخص آیا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر, امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کیا حدیث سیکھی ہے, ہمیں کچھ سنا دو. اس نے جو احادیث سنائی اس احادیث میں یہ احادیث ہے, یعنی جھوٹی احادیث کے ضمن میں. تو اس کا حدیث کا پس منظر یہ ہے نہ کہ یہ واقعا صحیح حدیث کے طور پہ آئی, یہ جھوٹی حدیث کے طور پہ آئی ہے.
سفیان ثوری ہمارے روایات میں ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک ملعون آدمی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا یا صدیر فاوریک الصادین عن دین اللہ، کیا میں تجھے وہ لوگ دکھا دوں جو لوگ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو علماء لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، میں ان کو تمہیں دکھا دوں. ثم نظر الى ابی حنیفہ وسفیان الثوری فی ذلك الزمان وهم فی حلق فی المسجد. پھر انہوں نے نظر ڈالا کس کی طرف؟ ابو حنیفہ کی طرف اور سفیان ثوری کی طرف، وہ لوگوں کے حلقے میں یہ بیٹھے تھے. فقال هؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا هدى من اللہ ولا کتاب مبین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور اللہ کے بغیر ہدایت کے اور قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سفیان ثوری ہمارے نزدیک ایسا آدمی ہے. تو آپ جو ہیں، آپ کو وہ جو حدیث آپ نے دیکھیں، اس حدیث کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھتے فل حدیث، وہ 3-4 صفحوں کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے تو آپ استدلال نہ کرتے. لیکن آپ کے علماء، آپ کے محققین شیعہ حدیث سے اس حدیث کو کھاٹ کے نکالتے ہیں، اس میں سے 2 فقرے وہ پہلے اور بعد میں نہیں دکھاتے کہ یہ اس لیے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے، تاکہ بتایا جائے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور اس کا راوی ایک جھوٹا آدمی ہے سفیان ثوری. وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں شیعہ کتاب میں آیا کہ من لو اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر جلدت حد المفتری. وہ تو اس طرح نقل کرتے ہیں.